السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ الانعام آیات نمبر 73 تا 80 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ. فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ تُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے۔ اور پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، ایک تارا دیکھا، بولے اسی میرا رب ٹھہراتے ہو؟
پھر جب وہ ڈوب گیا بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے. پھر جب چاند چمکتا دیکھا بولے اسے میرا رب بتاتے ہو. پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا. پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا بولے اسے میرا رب کہتے ہو, یہ تو ان سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے, ایک اسی کا ہو کر, اور میں مشرکوں میں نہیں. اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی. کہا کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ تو وہ مجھے راہ بتا چکا اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. ہاں جو میرا ہی رب کوئی بات چاہے, میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے. تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں کر ڈروں؟ اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہ اتاری. تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ سزاوار کون ہے اگر تم جانتے ہو. ترجمہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. اب اس کی تفسیر تسلسل سے پڑھتے ہیں. یہ آیت مشرکین عرب پر حجت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معظم جانتے تھے اور ان کی فضیلت کے معترف تھے. انہیں دکھایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کو کتنا بڑا عیب اور گمراہی بتاتے ہیں. اگر تم انہیں مانتے ہو تو بت پرستی تم بھی چھوڑ دو. یعنی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین میں بینائی عطا فرمائی ایسے ہی انہیں آسمانوں اور زمین کے ملک دکھاتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے آسمانوں اور زمین کی خلق مراد ہے. مجاہد اور سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ آیات سماوات و ارض مراد ہیں. یہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صخرہ پتھر پر کھڑا کیا گیا اور آپ کے لیے سماوات مکشوف کیے گئے, یہاں تک کہ آپ نے عرش و کرسی اور آسمانوں کے تمام عجائب اور جنت میں اپنے مقام کو معائنہ فرمایا. آپ کے لیے زمین کشف فرما دی گئی یہاں تک کہ آپ نے سب سے نیچے کی زمین تک کی نظر کی. آپ نے سب سے نیچے کی زمین تک کی نظر کی اور زمینوں کے تمام عجائب دیکھے. مفسرین کا اس میں اختلاف ہے یہ رؤیت بچشم باطن تھی یا بچشم سر, کیونکہ ہر ظاہر و مخفی چیز ان کے سامنے کر دی گئی اور خلق کے اعمال میں سے کچھ بھی ان سے نہ چھپا رہا. علماء تفسیر اور اصحاب اخبار و سیر کا بیان ہے کہ نمرود ابن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا. سب سے پہلے اسی نے تاج سر پر رکھا. یہ بادشاہ لوگوں سے اپنی پرستش کراتا تھا. کاہن اور منجم کثرت سے اس کے دربار میں حاضر رہتے تھے. نمرود نے خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے. اس کی روشنی کے سامنے آفتاب و مہتاب بالکل بے نور ہو گئے. اس سے وہ بہت خوف زدہ ہوا. کائنوں سے تعبیر دریافت کی. انہوں نے کہا کہ اس سال تیری قلم رو میں ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیرے زوال ملک کا باعث ہوگا اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے. یہ خبر سن کر وہ پریشان ہوا اور اس نے حکم دیا کہ جو بچہ پیدا ہوا قتل کر ڈالا جائے اور مرد اور دو عورتوں سے علیحدہ رہے. اور اس کی نگرانی کے لیے ایک محکمہ قائم کر دیا. تقدیر الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حاملہ ہوئی اور کاہنوں نے نمرود کو اس کی بھی خبر دی کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا. لیکن چونکہ حضرت کی والدہ صاحبہ کی عمر کم تھی ان کا حمل کسی طرح پہچانا ہی نہ گیا. جب زمانہ ولادت قریب ہوا تو آپ کی والدہ اس تہ خانہ میں چلی گئیں جو آپ کے والد نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا تھا. وہاں آپ کی ولادت ہوئی اور وہیں آپ رہے. پتھروں سے اس تہ خانے کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا. روزانہ والدہ صاحبہ دودھ پلانے آتی تھی اور جب وہاں پہنچتی تھی تو دیکھتی تھی کہ آپ اپنی سر انگشت چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ برآمد ہوتا ہے. آپ بہت جلد بڑھتے تھے, 1 مہینے میں اتنا جتنے دوسرے بچے 1 سال میں. اس میں اختلاف ہے کہ آپ تہ خانے میں کتنے عرصہ رہے. بعض کہتے ہیں کہ 7 برس, بعض 13 برس, بعض 17 برس. یہ مسئلہ یقینی ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہر حال میں معصوم ہوتے ہیں اور وہ اپنی ابتدائی ہستی سے تمام اوقات وجود میں عارف ہوتے ہیں.
ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے دریافت فرمایا، میرا رب یعنی کہ میرا پالنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں۔ فرمایا تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے والد۔ فرمایا ان کا رب کون ہے؟ اس پر والدہ نے کہا خاموش رہو، اور اپنے شوہر سے جا کر کہا کہ جس لڑکے کے نسبت یہ مشہور ہے کہ وہ زمین والوں کا دین بدل دے گا وہ تمہارا فرزند ہی ہے۔ اور یہ گفتگو بیان کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدائی سے توحید کی حمایت کی اور عقائد کفریہ کا ابطال شروع فرما دیا۔ اور جب ایک سوراخ کی راہ سے شب کے وقت آپ نے زہرہ یا مشتری ستارے کو دیکھا تو اقامت حجت شروع کر دی، کیونکہ اس زمانے کے لوگ بت اور کواکب کی پرستش کرتے تھے۔ تو آپ نے ایک نہایت نفیس اور دل نشین پیرایہ میں انہیں نظر و استدلال کی طرف رہنمائی کی، جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ عالم بتمامہ حادث ہے، الہ نہیں ہو سکتا، وہ خود موجد و مدبر کا محتاج ہے، جس کے قدرت و اختیار سے اس میں تغیر ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں قوم کو تنبیہ ہے کہ جو کمر کو الہ ٹھہرائے وہ گمراہ ہے، کیونکہ اس کا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا دلیل حدوث و امکان ہے۔ یہاں تک مدد ناظرین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام دوستوں سے جو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ سے یہ استدعا ہے کہ آپ اس مقدس مہینے کے اندر اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں، اور اس میسج کو، جو کلام مقدس کا یہ میسج ہے، یہ اس میرے چینل کو زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، خود دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اور جہاں تک اس آپ آواز کو پہنچا سکتے ہیں اس چینل کو بھی لائک، شیئر، سبسکرائب کرائیں سب دوستوں سے، خود بھی دیکھیں اور پوری ویڈیو دیکھا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔